الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا ہائے اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان اور بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان اور جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان اور واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں
جاوید شیر سہروردی کی آواز میں بہت خوبصورت کلام پڑھا انہوں نے. اور وہی بڑی بات ہے نا اسماعیل کہ جیسے عید کی خوشی ہوتی ہے ہمیں تو رمضان کے بچھڑنے کا بھی اتنی اداسی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, بہت خوب پوائنٹ کیا. میں وہی کہنے لگا تھا, آپ نے تو ایک سیکنڈ کے اندر ماحول کو آپ نے بدل کر رکھ دیا. رمضان المبارک کے جانے کی, عید کے آنے کی خوشی پہلے سیگمنٹ کے اندر تھی, مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر ہم ماہ رمضان کے جانے کی جو ایک غمی ہے وہ فضیلتیں واقعی لگتا ہے کہ ہم سے اب چھن جائیں گے. سب کی زندگی ہو, ہم لوگ پھر واپس انشاءاللہ ملیں, بیٹھیں ساتھ, بات چیت کا سلسلہ اس طرح جاری رہے, مگر وہ ایک جو اداسی ہے نا وہ ہے کہ جاری ہے. دیکھیں نبی پاک آٹومیٹکلی رحمتیں آتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی قدر کیا ہے, اس کی عظمت اور برکت کیا ہے, تو میری امتی خواہش کریں کاش ساری زندگی رمضان ہی ہوتا. اور مولا کائنات نے فرمایا کہ سردی کی راتیں ہوں اور علی کی نماز ہو, گرمی کے دن ہوں علی کے روزے ہوں. یعنی روزوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے, اور ہم اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی کس بڑی رحمت سے, کس بڑے انعام سے دور ہونے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا سب عبادات میں شمار ہو رہا ہے. آپ اپنے اوپر خرچ کر رہی ہیں, اپنے بچوں پر خرچ کر رہی ہیں, دوستوں پر خرچ کر رہے ہیں, خاندان والوں پر خرچ کر رہے ہیں, وہ ثواب لکھا جا رہا ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنے اہل و عیال پر, بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے اس نے میرے راستے میں خرچ کیا. اتنی بڑی عظمتوں سعادتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہونے کو ہے. خوشی ایک الگ ہے عید کے آنے کی, اور خوشی کس کے لیے ہے؟ جس کے لیے عید عید ہے, جس کو خبر ہو چکی, جس کو خبر ہو جائے کہ آج میرے روزے قبول ہو چکے ہیں, میری نمازیں قبول ہو چکی ہیں. حقیقی خوشی تو اس کے لیے ہے. چوڑی پہننا, سویاں کھانا, نئے کپڑے پہن لینا یہ خوشی کی علامت نہیں ہے. خوشی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مالک کائنات پروردگار اعلان کر دے, جا میرے بندے تو نے مجھے راضی کر دیا, میں تجھے راضی کر رہا ہوں. کیا بات, کیا بات, سب سے بڑی خوشی تو یہ. رامہ صاحب, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کی بہت پیاری حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ دو خوشبوئیں ایسی ہیں, دو خوشبوئیں ایسی ہیں جس کی حد نہیں ملتی. کہا یا رسول اللہ کون سی؟ کہا ایک وہ جو روزے دار, میں نے لفظ بو استعمال نہیں کیا, جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک جنت کی خوشبو. ان دونوں خوشبوؤں کی کوئی حد نہیں ہے, اتنی بڑی اہمیت ہے. ایک بات. دوسری بات, اکثر ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ رمضان مہمان ہے. رمضان مہمان نہیں, انسان مہمان. اس نے تو آتے رہنا ہے. کیا بات. دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں. کیا بات. کس خوش نصیب کے نصیب میں رمضان ہوگا, کس کے نصیب میں نہیں ہوگا. تو مہمان تو ہم ہیں. آج میں اسی جملے کے حوالے سے پاکیزہ امہ مسلمہ تک ایک محبت بھرا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ہم ہر چیز کی جاوید بھائی گارنٹی مانگتے ہیں نا. جی یہ ٹیلی فون ہے, اس کی گارنٹی کیا ہے؟ یہ میرا سوٹ خریدا ہے, اس کی گارنٹی کیا ہے؟ یہ میں ریفریجریٹر لایا اس کی گارنٹی کیا ہے؟ یہ میں نے اے سی خریدا ہے, اس کی گارنٹی کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا لینے والے کی گارنٹی کیا ہے؟ سب سے کم گارنٹی ہے انسان کی, بے شک پانی کے بلبلے سے بھی کم اس کی گارنٹی ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. ہم پلان کرتے ہیں 100 سال کا, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا اگلی سانس, میرا اگلا سانس آنا ہے یا نہیں. علامہ صاحب آپ کے لیے جملہ ہدی ہے, لفظ ہے آدم. لفظ کیا ہے جی؟ آدم. دم. ذرا غور کریں, آدم, دم کو بلانے والا. دم آ جائے تو آدم ہے, نہیں تو مٹی ہے. جسے آنے والی اپنی سانس کا علم نہیں, وہ دعوے مت کرے. وہ اللہ کی زمین پر بیٹھ کر غرور مت کرے, تکبر مت کرے, شاہت مت کرے. ہمیشہ اللہ سے معافی مانگو. گناہ کرو تو بھی معافی مانگو, نہ کرو اس سے زیادہ معافی مانگو, کہیں گناہ نہ کرنے کا غرور پیدا نہ ہو جائے. اللہ کو تکبر سے نفرت ہے. کل اگر عید ہوتی ہے, آپ اپنے نئے سوٹ پہنے, اللہ نے آپ کو دیا, اس کا شکر ادا کریں. مگر جس نے نیا سوٹ نہیں پہنا اس کو حقیرانہ نگاہ سے نہ دیکھیں. اگر آپ کے دسترخوان پہ 10 کھانے سجے ہیں تو کسی مسکین کو اس نگاہ سے نہ دیکھنا کہ اسے محرومی محسوس ہو. دوسروں کو
عزت دینے کا پیغام ہے رمضان، دوستوں کے ساتھ محبت بانٹنے کا نام ہے رمضان، اور جو گزر گئے گناہ اور جو آنے والے ہیں ان کی معافی طلب کرنے کا نام ہے رمضان، 30 دن کے بعد تبدیلی کا نام ہے رمضان۔ بہت خوب، بہت خوب، علامہ صاحب کی بہت ہی پیاری گفتگو ہے، یہ سلسلہ بات چیت کا جاری رہے گا، ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ سب روح ایمان نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ میری کون سنے گا جولی میری تیرے سوا کون بھرے گا، اے رب کائنات سن فریاد میری، فریاد میری، بن جائے میری بات، بن جائے میری بات، سن فریاد میری، اے رب کائنات سن فریاد میری، دکھ درد کے ماروں کا مولا تو ہے سہارا، دکھ درد کے ماروں کا مولا تو ہے سہارا، مشکل ہوئے حالات سن فریاد میری، اے رب کائنات سن فریاد میری، تو مالک و مختار تو کریم آلہ ہے تیری ذات سن فریاد میری، اللہ جل شان، اللہ جل شان، پاک محمد سرور عالم، پاک محمد سرور عالم ہے تیری پہچان، اللہ جل شان، اللہ جل شان۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی پیاری آوازیں جو آپ نے سنی۔ کا نام ہے محمد سکندر بہادر قادری، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دو ہیں ویسے تو نام ایک کیوں ہے محمد سکندر بہادر قادری کیوں؟ جی یہ ہمارے مرشد پاک سرکار سید سلمان علی شاہ صاحب آپ نے یہ رکھا ہے نام، یعنی آپ دونوں محمد سکندر بہادر قادری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، بہت پیاری انہوں نے حمد پڑھی۔ ہمارے پاس ایک اور بہت ہی پیارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کمال انسان ہیں، کیوٹ ہیں اور دل کے بہت پیارے ہیں۔
احمد نواز انجم کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ کمیڈین بھی ہیں، انٹرٹینر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، لیکن ان میں سے آج وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. پرفارمر بھی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے پرفارمر ہیں. آج وہ ہمیں کچھ اور چیزیں سنائیں گے، لیکن ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. احمد، گڈ ٹو ہیو یو اوور ہیئر. جی بہت بہت شکریہ، اور تھینک یو سو مچ اے پلس کے انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کچھ آ کے یہاں پہ حضور کی شان میں کچھ سنا سکوں. اور ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھنا یہ میرے لیے بڑی آنر ہے. اب ہنا کہ میری بات کریں نا. جی میں ہاں جی میں نے کہا کوئی نہیں، احمد کو احمد کی طرح ہی کھیلیں تو اچھا ہے. بہت پیارے مہمان ہیں، بہترین کمپنی. آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. علماء کرام کے اوپر آنا چاہتے ہیں، لیکن نہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی نا. ویسے میں کہتی تھی کہ یہ سیٹ پہ آتے نا تو ایسا لگتا ہے آپ کو کسی نے انرجی بال دے دی. عید کے لیے بہترین تحفہ ہے. آپ مطلب عید کے دن ہی آپ آئے ہیں ہمارے پاس، اچھے ٹائم پہ آئے ہیں آپ. جی نا. بالکل. علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں، عید کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے نا. اگر اجازت تو آپ کی تو میں کوشچن پوچھوں عید کے. ہاں بالکل بالکل. میں علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک پرسیپشن بنی کہ جمعے کے دن اگر 2 خطبے ہو جائیں تو بھاری پڑتے ہیں. مطلب ہماری جو حکومت وقت ہے اس پہ تو پڑھتے آئے ہیں. پاکستان پہ بھاری پڑتے ہیں کہ پوری دنیا میں بھاری پڑتے ہیں، یا صرف موجودہ حکومت پہ؟ بات یہ ہے، یہ ایک ذہنی کنفیوژن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہی اس طرح کی سوچ رکھتا ہوگا. دیکھیں، اگر ایک مسلمان، آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو ہمارا یہ جو میڈیا سیل ہے کہتا ہے یہ آپ کی سیلری ہے، اور آپ کو ایک سیلری کے ساتھ دوسری سیلری بھی آپ کو فری دیتے ہیں، واہ، تو آپ اس کو قبول کریں گے، اس کا انکار کریں گے؟ سبحان اللہ، سبحان. اگر آپ دھیان سے آنر آپ آفر دے رہے ہیں، باہر ہم چلے نہ جائیں جا کے. آپ کو اگر گواہ بھی موجود ہے جا کے. اگر آپ کو ایک وقت میں 2 تنخواہیں 2 مرتبہ میں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے لیے اس کا فخر محسوس کریں گے. ایسا ہی ہے، خوشی محسوس تو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی دن میں اگر ہمیں 2 عیدیں عطا فرما رہا ہے. کیا بات، کیا بات. عید الفطر تو عید ہے ہی، اور جمعے کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں الجمعہ تو عید للمومنین، جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے. جب عید پہ عید آتی ہے تو مومنین کے لیے وہ بھاری نہیں ہوتا بلکہ رحمت اور برکت کا سبب ہوتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. اور جیسے قرآن نے کہا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِینَ. واضح فیصلہ ہے کہ مدد مانگو، جب مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک نماز اور صبر بھاری ہے، إِلَّا لِلْخَاشِعِینَ، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے نماز صبر بھاری نہیں. کیا بات جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے بھاری ہے. کیا بات. اور عید کا دن بھی ان کے لیے بھاری ہے جو اللہ سے خوف نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ان کے لیے تو خوشی اور راحت اور سکون کا دن. بہت ہی پیارا جواب دیا. آپ نے یہ پرسیپشن جو غلط سی بنی ہوئی تھی اس کو یہ کینسل آؤٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، جو کہ علامہ صاحب نے بڑے پیارے الفاظ کے اندر کر دیا. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بہت خوبصورت بات کی پیر صاحب نے. میں ایک جملے میں نا، جی جی، یہ سبیل صدیوں کا سفر ہے ٹھیک ہے، پیر صاحب کی اجازت سے. جی ماشاءاللہ. جن کا نظام حکومت آیت الکرسی کے مطابق ہے ان کے لیے یہ عید بھاری نہیں ہے، واہ واہ اور جن کے پاس صرف کرسی ہے ان کے لیے بھاری. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ مائک ڈراپ کیا ہے، مائک ڈراپ. جس حکومت پہ کوئی بھی ہو، ہمارا ایسی باتیں نکال کے کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ میرے اللہ کا کرم ہے. کیا بات ہے. یہ میرے اللہ کا احمد، میں نہیں جولا سمجھتا، آپ کا بھاری سب کو مار دیتا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ میری کوئی قابلیت ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کے کرم کے بغیر نہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. عید کے حوالے سے یوم جمعہ کو سید الایام کہا گیا، تمام دنوں کا سردار. اور اگر اس یوم جمعہ کی ہم تاریخ پڑھیں جس سے خوفزدہ ہیں پولیٹیشنز حضرات، تو شاید انہیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے. کیا بات. اور جب جناب آدم میں روح پھونکی گئی جمعہ کا دن تھا. جب جناب نوح کی کشتی نے کوہ جودی پہ قرار پکڑا جمعہ کا دن تھا. جب جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی جمعہ کا دن تھا. جب جناب ابراہیم کی آگ گلزار بنی جمعہ کا دن تھا. اور حتیٰ کہ بڑی لمبی تاریخ ہے، کربلا معلّہ میں بھی جمعہ کا دن تھا. اور قیامت کے روز جو ہوگا وہ بھی جمعہ کا ہوگا. ان کو خوف حکومت کا نہیں، خوف قیامت کا ہے. اور یہاں ایک میں چھوٹی سی بات عرض کرتا تھا کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے عید الفطر کے دن. جنت کو بنایا ہے عید الفطر کے دن.
عید الفطر جمعے کے دن آتا ہے تو جمعہ ہے جنتی سرداروں کا دن. کیا بات. تو اس دن میں خوش وہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے یا جنتی سرداروں کے تابع ہوں گے. بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی. عید آگے جمعہ کو. اچھا جی بریک میں مجھے ضرور ہے، بہت ضروری ہے. جی بہت بریک کا وقت ہوا ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے پاس. ثانی کوئی دیکھا نہیں سرور کونین کا. ثانی کوئی دیکھا نہیں آئے ہیں لاکھوں نبی ایسا سرور کون کا. اس طرح خیرات بانٹی ہے میرے سرکار نے. اس طرح خیرات بانٹی ہے میرے سرکار نے. ہر سخی کہہ اٹھا ہر سخی کہہ اٹھا ایسا سخی دیکھا نہیں سرور کون کا. ثانی ناز حسن یوسف ناز حسن یوسف جلوہ خیر البشر تو نے ابھی دیکھا نہیں سرور کون کا. ثانی کوئی دیکھا نہیں سرور کون کا. آج جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار سے. آج جو مانگ لو سرکار سے. ان کے در سے لوٹا کبھی دیکھا نہیں سرور کون کا. ثانی کوئی دیکھا نہیں سرور کون کا. سبحان اللہ. احمد بہت خوب. خوبصورت پڑھا ہے، بہت خوبصورت، اور وہ بھی لائیو ماشاءاللہ. میری یہ اوقات نہیں کہ میں ایک پاک ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تعریف بیان کر سکوں، کیونکہ میں بہت گناہگار انسان ہوں، میں اس قابل نہیں، لیکن جو بھی پیش کیا بس وہ قبول کرنے ہی میرے لیے. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. اللہ مزید فزید. علامہ صاحب پہ چلتے ہیں. علامہ صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے بریک سے پہلے. سب سے پہلے تو میں اپنے بیٹے نے جو خوبصورت نعت پڑھی ہے نا اس پہ ایک جملہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی. انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ وہ کیا تھا جناب زلیخا کے حوالے سے. ہاں جی. ناز کر تو ہے زلیخا حسن یوسف. حسن یوسف مگر ہاں بس ایک فرق بتانا چاہتا ہوں. ویسے جناب یوسف علیہ السلام بہت عزت والے ہیں، اللہ کے پاک نبی ہیں، ان کے
लाखों सलाम, लेकिन मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हस्ती का नाम है जो हुस्ने यूसुफ पे फिदा हो जाए उसे सुलेखा कहते हैं, और जिस पर अल्लाह फिदा हो जाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात तो ये है कि महबूबे जुलेखा यूसुफ है और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे खुदा है। जिसको हुस्न को देखकर ज़नाने मिस्र उंगलियां काट ले उसे यूसुफ कहते हैं, और जिसकी उंगली को देखकर पूरा चांद कट जाए उसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वाक़या यूं है कि ईद का रोज था, हसनैन करीमैन ने जनाब सैयदा ताहिरा राजिया मर्जिया पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, अम्मा जान लोगों ने नए नए कपड़े पहने हुए, हमारे कपड़े कहाँ हैं? ये सही मुस्लिम और बुखारी ने भी पीर साहब ये वाक़या नकल किया है। तो मेरी पाक मखदूमा ने फरमाया कि बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आ रहा है। हाय हाय, ये कहा जमीन पर जावेद भाई, अर्श पे मेरे मालिक ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, क्योंकि मोहम्मद की बेटी के मुंह से निकल गया, आज दर्जी जाके चला जा, और आज उस दरवाजे पे ये नहीं कहना कि मैं सैयदुल मलक हूँ, आज जाकर कहना अना खयातुल हसनैन, लोगों मैं हसनैन का दर्जी बनकर आया। जनाब जलील पहुंचे और नमाज फजर के बाद एक सब्ज जोड़ा और एक सुर्ख जोड़ा, सब सरकार इमाम हसन मुश्तबा के लिए, सुर्ख जनाब इमाम हुसैन शहीद करबला के लिए जोड़े पेश किए। सुबह का वक्त हुआ, नमाज ईद खत्म हुई। अब शहजादों ने फरमाया नाना जान हमारे कपड़े तो आ गए, लेकिन अरब के लोग बड़ी बड़ी खूबसूरत सवारियों पर हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम मैं कैसे ये बयान करूं। मेरे आका फरमाते हैं मेरे शहजादों तुम फातिमा के बेटे हो, तुम अली के बेटे हो, तुम मेरे नवासे हो, जैसी तुम्हारी सवारी होगी कायनात में किसी की ऐसी सवारी नहीं होगी। एक शहजादे को दाएं कांधे पर, दूसरे शहजादे को बाएं कांधे पर बिठा के जब मदीना की गलियों में मेरे रसूल चले हैं तो जिधर जिधर से मेरा रसूल गुजरता गया सहाबा इकराम के हाथ उठते गए और कहते गए मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला, ऐ सल्ले अला, हमारे लाखों सलाम हो तुझ पर। उस वक्त मेरे पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से आपका चेहरा खिल उठा। या सामने से हजरत उमर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सवारी कितनी खूबसूरत है। आपने कहा इब्ने खत्ताब ये तो देख सवार कितने खूबसूरत, ये है वो खानवादा, ये है वो इज्जत वाला घराना, ये है मेरा इज्जत वाला नबी। जैसा नबी हमें मिला वैसा किसी को नबी ना मिला, जैसे इमाम हमें मिले किसी को ऐसे इमाम ना मिले, जैसा काबा हमें मिला वैसे किसी को काबा ना मिला, जैसा कुरान हमें मिला वैसे हमें किसी को कुरान ना मिला, और कयामत के रोज जैसे मेरे नबी की शिफात हमें मिलेगी ऐसी शिफात ना किसी को मिले। मगर कोशिश करें कि अपनी जिंदगी को हुजूर के इश्क पर गुजारें। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी बातें हो जाती है ना। एक सेकंड के अंदर जाके माहौल बदलता है कि एक सेकंड के अंदर आपको बहुत एक्सटैटिक आप फील करें, एक सेकंड के अंदर आपको होगा कि यार क्या बातें हैं और ये कौन लोग हैं, क्या हस्तियाँ, क्या कायनात, और हम लोग कितने गुनाहगार हैं। जैसे अहमद नबी पे आप कर्ज किया। अहमद मैं आपके ऊपर आना चाहूँगा, आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहूँगा। रमज़ान मुबारक के बाद ईद आ रहा है, ईद के अंदर क्या प्रोजेक्ट्स हैं आगे, क्या किस तरह देखते हैं, क्या मुस्तकबिल अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? कुछ जो है वो टीवी सीरियल्स आ रहे हैं और कॉमेडी से रेलिवेंट हैं वो, और निजी टीवी पे बहुत जल्द इंशाल्लाह आप उसको ऑनर देखेंगे। इसके अलावा कुछ फिल्म्स के प्रोजेक्ट हैं, 3 फिल्में जो है वो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी एज अ कॉमेडी, और उसके अलावा जो है वो सिंगिंग तो ऑलरेडी चल रही है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जैसे कि रमज़ान मुबारक ख़त्म होगा तो इसके बाद जो कॉन्सर्ट्स वगैरह स्टार्ट होंगे तो अच्छा बीइंग अ कॉमेडियन यू एक्ट क्वाइट गुड, आई हैव सीन यू। ये आमद होती है कि नॉर्मली और पर्सनालिटी लाइक दैट? नहीं, बेसिकली ये अब्बा के थ्रू जो है वो जिन्स मेरे अंदर है कि ब्लड कहते हैं ना कि अब्बा माशाल्लाह जो है एक बहुत बड़े स्टार हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जिनसे मुझे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। तो ज़ाहिर बात है अब्बा ने चाहा कि यार मैं कुछ जॉब शॉप कर लूँ ना, मैं इस फील्ड में आऊँ, तो लेकिन आपको पता जब ब्लड हो तो वो फिर कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो मेरे ख्वाहिश शुरू से यही थी कि मैं एज अ सिंगिंग की तरफ आऊँ और कुछ हट के करूँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर आप देखें कि जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उन मैं नाम नहीं लूँगा, उनके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं आगे आ पाए, क्योंकि उनका ही उनका सेम काम जो है वो अडॉप्ट अगर करें। मैं बेसिकली हट के मैंने काम किया, मैं एज अ सिंगर बना, ना कि मैं एज अ कॉमेडियन। मैंने कहा कि उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो है यहाँ पे अपना नाम कुछ करें। तो फिर मैंने एक नया अंदाज अपनाया, नए अंदाज से मैं आगे आया। एक क्वेश्चन पूछता हूँ जाके आपसे, नेपोटिज्म यस और नो? यस। ठीक है, गुड इनफ, मेक सेंस।
اچھی بات ہے, لاجیکل سا آنسر دیا, اچھی بات ہے, جا کے ہونا چاہیے انڈسٹری میں, کوئی مطلب نہیں ہے. بہت زیادہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں جا کے, میں اپنا اگر بتاؤں تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے یار, ہے اگر بڑوں سے آ رہا ہے سیکھ کے اندر ہے تو اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے. بیسیکلی نا کرٹیسائز بہت کیا جاتا ہے بہت سے آرٹسٹ کو. ابا نے نا مجھے ہمیشہ ایک بات جو ہے وہ سکھائی ہے, وہ کہہ رہے کہ ادب کو ہمیشہ بھاگ ہے, تمہارے آگے جو مرضی کرتا رہے اور تمہارے پیٹھ پیچھے بھی جو مرضی کرتا رہے, تم نے ڈاؤن ٹو ارتھ. بہت خوب, کیا بات. سو میں چل رہا ہوں اور یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے. میں واقعی اس قابل نہیں ہوں, لیکن میرے رب نے مجھے پتہ نہیں کیا مجھ میں دیکھا ہے رب نے کہ عنایت. آپ کی آنیسٹی دیکھیے, آپ کا صاف دل ہے اور آپ کی گفتگو سے بھی ظاہر ہوتا ہے. اتنے پیارے انسان, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا, اس کی بات چیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے, بڑے صاف سے آنسر دیتا ہے, کوئی ڈھکے چھپے لپیٹ کے نہیں دیتے. جاوید بھائی میں آپ کے پاس آنا پڑتا ہوں, آپ ہمارے پاس 30 دن ماشاءاللہ آتے رہے ہیں. اگر جاوید بھائی اسکرین پہ نہیں آئے, جاوید منیر سہروردی, تو یہ بیک اسکرین بیٹھے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اظہر منیر سہروردی صاحب کے ساتھ موجود تھے, لیکن بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں. نعت کی بھی ریکارڈ آپ کرائیے مجھے, اگر کروائی تو مجھے نہیں سنی, یا پروجیکٹس کے اندر آ رہی ہو, مستقبل کے اندر پلان ہو کہ پوری نعتوں کا البم نکالوں گا, کچھ بتائیں اس بارے میں. قاسم بھائی, جی نواز شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں. اس میں ہمارا ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی ہے جہاں پہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ مختلف آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے نا؟ جی بالکل, یہ محمد جاوید منیر سہروردی کے نام سے ہے جا کے. جی بالکل, تو میں بھی سبسکرائبر ہوں آپ کا ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ. بلکہ کل میں جاوید بھائی کو کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے, اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے, آپ اس کو پراپر کریں. میں وہ اسی لیے پوچھا کیونکہ اہل لوگ نہ ہوں تو نالائقوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. کیا بات کیا, بالکل درست بات, کیا بات کیا آپ نے. مجھے بھی سبسکرائب کر دیں. میں آپ کو ضرور سبسکرائب کروں گا. جی جاوید بھائی, تو یہ آپ دوستوں کی محبت ہے اور آپ کی محبت انشاءاللہ شامل حال رہے گی, تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ضرور رہے گی. آپ یہاں سے ہم آئیں گے قاری نعمان صاحب کے اوپر, آپ کو بھی ہم خاموش بالکل نہیں بیٹھنے دیں گے. صاحب آپ کی خاموش طبیعت ویسی ہے, اسکرین پہ خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں, مجھے تو علامہ صاحب جو گفتگو کرتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور دل باغ ہو جاتا ہے میرا. آپ کیا لے کے جا رہے ہیں گھر 30 دن کے بعد, کوئی ایسی چیز آپ لے کے جا رہے ہو؟ جوڑے لے کے جا رہے ہیں. بالکل بالکل خوشی ہوتی ہے. اس A+ کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو ہم قرآن سناتے ہیں, بچوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور چھوٹی سی میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں عبادات کا خاص خیال رکھتے ہیں, اسی طرح پورا سال بھی خیال رکھتے ہیں. جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نماز قضا نہ ہو, کسی بھی صورت نہ ہو, رمضان میں خاص خیال رکھا جاتا ہے, اسی طرح ہم پورا سال اسی طرح گزاریں. ٹھیک ہے. اور باقی وہ آپ کا تابش والا شو ٹھیک گیا تھا آپ کا, آپ گیسٹ کے؟ جی بس شوق ہے تھوڑا سا ادھر ادھر. اچھا سر, یہاں سے میں قرآن سنت پڑھائی, تابش کے شو پہ گئے تھے. کہاں پہ گئے تھے؟ تابش ہاشمی ایک بہت انٹرسٹنگ آرٹسٹ ہے, بہت پسند ہے مجھے, دل کے بہت قریب ہے ماشاءاللہ. تو وہ لیکن کافی خطرناک بھی ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. رمضان کے حوالے سے میں ویسے ہی میرے ذہن میں یہ الگ سے ہٹ کے بات آئی کہ جب خانہ کعبہ میں اذان ہوتی ہے تو تب ہی جو ہے وہ کھجور منہ میں جاتی ہے. عموماً لوگ یہاں پہ جیسے کہ اذان سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ روزے کا ٹائم ہو گیا ہے, روزہ کھول لیں. تو روزہ کھولنا جو ہے یعنی کہ ہم جب تک رب کی صدا نہ سنیں تب تک ہم روزہ نہیں کھول سکتے, تو یہ کیا صحیح ہے؟ یہ مجھے اس میں یہ ہے کہ اذان ہے نماز کے لیے, ٹھیک ہے, افطار جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے. ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں اعلان ہو جاتا ہے کہ افطار کا وقت ہے, اور اذان جو ہے اس کے 7-8 منٹ کے بعد کی دی جاتی ہے. جی. جبکہ سعودی عربیہ کے اندر جو ہی غروب ہوتا ہے ساتھ ہی وہ اذان پڑھ دیتے ہیں. ان کا ہمیشہ سے اصول چلتا آ رہا ہے. ان کے ہاں اذان اعلان ہے, ہمارے یہاں پہلے اعلان ہے پھر اذان ہے. اور ایسے ہی ہم فجر کی جو نماز ہوتی ہے بالکل ہمارے ہاں, ہم سمجھتے ہیں کہ اذان ہوگی تو سحر بند کریں گے. نہیں, سحر کا اپنا وقت ہے. اذان ہوتی ہے فجر کے وقت میں داخل ہونے کے بعد, فجر کے وقت سے پہلے سحر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ اس میں فرق ہے. بڑا اچھا لاجیکل سے آپ کو کوشچن ہے. بیسکس بہت سے لوگوں کو یہ مسکنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی, جب تک اذان مکمل نہیں ہوئی آپ کھاتے رہو. اگر آپ اذان کے دوران میں دیکھا نا کہ لوگ پانی کھاتے رہے ہیں, اگر اذان ہو رہی ہے فجر کی, آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, سمجھے کہ آپ کا روزہ ختم ہے. ہاں, آپ کا چونکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, وہ آپ روٹین کا وقت ہے, آپ نے اپنے روزے کو ضائع کر دیا. یہ ضروری تھا, یہ کوشچن کرنا ضروری تھا. لوگوں میں ہے موجود. اذان نماز کے لیے وہ تو عام دنوں میں بھی ہوتی ہے. اسی طرح اس کا سحر کا افطار کا ٹائم ہے, روزہ ٹائم کے ساتھ ہے.
اور اگر وقت ہو تو میں اپنے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا رمضان ٹرانسمیشن کا آخری ڈے ہے۔ میں اپنے ان ون ویلنگ کرتے ہوئے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کو نہ اپنی زندگی سے محبت ہے، نہ ماں باپ کی کمائی سے محبت ہے، نہ ماں باپ کی خوشیوں سے محبت ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دو شیطان کی محبت کو، رحمان کی محبت کو اپناؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپناؤ۔ کیا بات ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں نوجوانوں نے کیسے وقت گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے فجر کی نماز پڑھا کے باہر تشریف لایا کرتے تھے، مدینے کے بچے اور مدینے کے جوان پانی کے پیالے لے کر باہر کھڑے ہوتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا پانی نوش فرماتے، کسی میں اپنی انگشتہائی مبارک لگا دیتے۔ وہ نوجوان بچے وہ پانی لے کر اپنے گھروں کو جاتے، خود بھی پیتے، اپنی ماؤں کو پلاتے تھے اور کہتے تھے یہ لنگر محبوب لے کے آئے ہیں، اور اس سے ان کے دلوں میں عشق پیدا ہوتا، محبت پیدا ہوتی۔ اور میرے رسول کا دیکھیں ایک دوسرے کی حیا کے حوالے سے جو آپ نے درس دیا، سرکار فرماتے ہیں جب کھانا کھاؤ دسترخوان پہ لگا کے کھاؤ۔ دسترخوان پہ رمضان کا مہینہ یہی سکھاتا ہے ہمیں، بالکل ایسے دسترخوان لگا لیا، اور کریم آقا فرماتے ہیں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہو اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنی ہی طرف دیکھو، سامنے جو بیٹھا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اس کے کھانے کی طرف نہ دیکھو۔ کیا بات ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا انداز آپ کو پسند نہ ہو یا آپ کا انداز اس کو پسند نہ ہو، اس کے لیے آپ کے دل میں کوئی بات پیدا ہو، آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی بات پیدا ہو۔ آقا فرماتے ہیں اس سے کھانے کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، آپس کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم دوسروں کی پلیٹوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں دوسروں کی، ہم یہی کہتے ہیں ہم دوسروں کے نوالے گن رہے ہوتے ہیں، شمار کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اسے منع فرمایا سرکار دو۔ بہت ہی پیاری بات کیا۔ دیکھیں ہم اسلام کو جب کہتے ہیں کنسیپچلائز کرتے ہیں تو اسلام ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہیں آؤٹ ڈیٹڈ، لیکن 1400 پہلے کے اصول اور قوانین جو ہیں وہ آج آپ کو ماڈرن لبرل سوسائٹی کے اندر پریزنٹ کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایتھکس ہیں، کوڈ آف ایتھکس ہیں، ان کو فالو کریں، اور وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کتنے سالوں پہلے بتا دیا تھا کہ ایسے کریں، ایسے نہیں ٹھیک جائے۔ ہمیں لینی چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ،
बड़ी सखी है फातिमा। लाड में खदीजा कहती थी, लाड में खदीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। और आए हैं हसन बवक्त ज़ुहूर, आए हैं हसन बवक्त ज़ुहूर, असर पड़ रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। गुलाम अब्बास करबलाई की आवाज़ में बहुत खूबसूरत कलाम आपने सुनाया और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और अब हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उलमा किराम के पास जाएंगे। ईद का वक्त करीब आता जा रहा है। हम सब क्या कोई सोसाइटी को अगर हम देखें, रमज़ान मुबारक तो ख़त्म हो गया, इसके अंदर हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इस्लाम सीखते, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर बाकी के 11 महीने के अंदर हम अखलाकियात जो हैं उनको भूल जाते हैं और बेसिक्स हैं वो भी नहीं समझ आते। जिस तरह अभी आप अनविलिंग की बात कर रहे थे, मतलब छोटी सी चीज़ है लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं होती, जाके आप वो ट्राइयाँ मार के बाइक के ऊपर जाके उसको नंगा करके इंडिकेटर उतार के पॉइंट पे पड़े होते हैं अंडरपास के अंदर। तो अल्लाह माफ़ करे, अच्छी बात है लेकिन ख्याल भी करें ना अपना। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? नामा साहब आप भी दोनों ऐड करें इसके अंदर, कोई ना, बड़ी ज़रूरी है सोसाइटी के लिए बात। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान के किरदार से हमेशा मस्बत पहलू नजर आना चाहिए, क्योंकि हमारे किरदार की झलक जब दूसरे पर पड़ती है तो वो मुतासर करती है। लफ्ज़ों का ज़ख्मी किया हुआ इंसान कभी सीधा नहीं होता। क्या बात है। और आपके अखलाक से जो सुधरता है वो हमेशा सीधा हो जाता है। 100%। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक माहौल था। माहौल ये था कि वहाँ के लोग जो है साल में 2 मरतबा एक मेला सजाया करते थे और वहाँ पर खुशियाँ मनाते, गाने गाते, उनके अपनी जो तहजीब और कल्चर था उसके मुताबिक जश्न मनाया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं फरमाया, डायरेक्ट किसी को हेट नहीं किया, आपने किसी को इशारा नहीं किया। वैसे भी एक दाना का कौल है कि जब आप किसी पर एक उंगली का इशारा करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। वो कह रही हैं तू इसको हेट कर रहा है तो अपनी तरफ भी देख कि तेरे अपने अंदर का माहौल कैसा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को क्या मेयार दिया, फरमाया कि हम ऐसा करते हैं, हम भी 2 दिन खुशियाँ मनाएंगे साल में, एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अज़हा। इस अंदाज में मनाएंगे कि ताकि देखने वाले खुद ही मुतासर होकर हमारे रश का हिस्सा बने। ईद उल फित्र आई, इसमें फितराने का हुक्म दिया गया। गुरबा, मसाकीन, यतामा, इनको साथ मिला के एक दस्तरखान पे बिठा के खाना खिलाने का हुक्म हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में ईद के लिए जाते हैं, यतीम बच्चे रो रहे हैं, सरकार दो आलम ये नहीं देखते किसी के बच्चे हैं, आप सीने से लगाते हैं, अपनी कमली से उनका चेहरा साफ़ करते हैं, अपने घर में लेके आते हैं, उसको लिबास पहनाते हैं। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात की देखें, आला तरीन मिसाल है कि आप एक मरतबा मदीना तैयबा में एक कबीला के करीब से गुजर रहे हैं, एक बस्ती से, तो एक मजजूबा औरत, मजजूबा, लोग जिससे तंग थे, लोग उसको कहते थे ये मजजूबा है, जिसको हम अपनी ज़ुबान कहते हैं पागल। हालांकि पागल यानी पागल, जो अपने गले में पहन लेता है लोग उसी को पागल कहते हैं। अमूमन तौर पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ज़्यादा और हो जाती है। उस मजजूबा औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक लिया। रास्ता रोकने के बाद देख कर कहती है कि आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे करीब ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो उस औरत ने कहा कि क्या आप मेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया हाँ बैठ के खाना खाऊंगा। आपने ये नहीं कहा कि मैं खातमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया हूँ, सहाबा मेरे साथ हैं? मैं कहा, उसने कहा यही। सरकार ज़मीन पर बैठ गए और उसके कबाइल के लोग देख रहे थे, मेरे रसूल ज़मीन पर बैठ गए, उसके साथ आपने खाना तनावल फरमाया, अपने हाथों से उसको निवाले खिलाए। उसका असर क्या हुआ? कबीले के लोग कहते हैं कि हम जिसको मजजूबा छोड़कर मुंह नहीं लगाते, आप उसको उसके साथ ज़मीन पर बैठ कर खाना खाते हैं। वो सारे इतने मुतासिर यहूदी थे
انہوں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجذوبہ کو تنہا نہیں چھوڑتے، ہم جیسے لوگوں کو قیامت کے دن کیسے تنہا چھوڑیں؟ یہ اخلاقیات محبوب کی مثال تھی. کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان ہو گئے. دینے اور اخلاقیات کا درس نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. باتوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھیں نور رمضان. روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان. روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. علماء کرام سے بات چیت کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. علامہ صاحب وقت تھوڑا ہے, آپ لوگوں نے پھر یہاں سے چلے جانا ہے. مجھے بتائیں اخلاقیات کے بارے میں کیا میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ سارے ایشوز پہ بات ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بڑی سراسر گفتگو ہوئی. ہمارے بیٹے نے بھی بہت خوبصورت نعت پڑھی, غلام باس نے بھی بہت اچھا پڑھا. ایک طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, عید صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں. جو آپ کے رشتے دنیا سے جا چکے ہیں ان کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے. بے شک. اب ان کی قبروں پہ بھی جائیں, پھول چڑھائیں اور انہیں احساس دلائیں کہ ہم نے تمہیں قبروں میں اتارا ہے شریعت رسول کے مطابق, لیکن ہم نے تمہیں دلوں سے نہیں اتارا. تمہاری یادیں آج بھی ہمارے دلوں میں اسی طرح قائم ہیں, تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ ہم یہاں تنہا نہیں ہیں, ہمیں کوئی یاد کرنے والا ہے. ان کے لیے قرآن بھیجیں, ان کے لیے درود پاک کے تحفے بھیجیں, ان کے لیے ذکر محمد و آل محمد کا ذکر بھیجیں. ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا را اس سے میری مسلک کی بات نہ سمجھیے گا. عید سے چند دن پہلے کسی کا باپ چلا جائے نا تو بیٹیاں عید نہیں کرتی, بیٹیاں روتی ہیں. کم از کم اہلیان لاہور کے لیے اسی لاہور میں ایک پاک بی بی موجود ہے جن کا نام بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا. آپ کے والد پاک جناب علیہ السلام 21 رمضان کو دنیا سے گئے. 10 دن کے بعد رسول کی بیٹیاں, مولا علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹیاں, بس میں یہی عرض کروں گا خدا را اپنی خوشیوں میں اس گھرانے کو نہ بھولنا, ان بیٹیوں کو ان کا باپ کا پرسہ دینا نہ بھولنا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں, چھوڑ دو یہ انائیں, چھوڑ دو یہ نفرتیں, چھوڑ دو ایک دوسرے کو ہیچ سمجھنا. میرے نبی کا دین لوگوں کو محبت دینا ہے, میرے نبی کا دین لوگوں سے پیار کرنا ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو, شفیق باپ بن جاؤ. یہ زر, یہ زمین, یہ جائیدادیں سب یہی رہ جائیں گی. آج جس بھائی کو جائیداد کے لیے چھوڑ دیتے ہو کل اسی بھائی نے تیری فاتحہ پڑھنی. آج جن بیٹیوں کا حق مار لیتے ہو کل مر جاؤ گے تو وہی بیٹی تمہارے جنازے پہ بین کرے گی. اللہ کا واسطہ یہ دنیا رہ جانے کا مقام نہیں ہے. یہاں دارا, سکندر, شاہو, سلطان, گدا, صدا دینے والے, وزیر, فقیر سب چلے گئے, کوئی بھی نہیں رہا. ہم نے ایوانوں کو قبرستان بنتے دیکھا ہے. بڑے بڑے راستے, بڑی بڑی منزلیں, بڑی بڑی عمارتیں. ابھی ترکی میں جو زلزلہ آیا آپ نے دیکھا میرے مسلمان بھائیوں کیا حال ہوا. اس طاقت سے ڈرو جو ایک سیکنڈ میں تمہاری ملوکیت, تمہاری ساری سلطنتیں زمین برد کر دیتی. اس سے پہلے کا سیلاب بھی ہمارے سامنے ہی ہے جو یہاں پہ آیا. بہت سی چیزیں سامنے ہیں. ایک اور ہاتھ جوڑ کر پیغام دینا چاہتا ہوں, نفرتیں تو سب کو کرنی آتی ہیں, محبتیں بھی کر کے دیکھو. کیا بات. تقسیم تو سب کو کرنا آتا ہے, جمع بھی کر کے دیکھو. کیا بات ہے. آج خدا کے گھروں سے, مسجدوں سے مسلمان بھائیوں کے لیے کافروں کے نعرے بلند نہ کرو. سب مسلمان کو عزت دیں. آج ہم اس معاشرے سے پیر صاحب تعلق رکھتے ہیں کہ ہم جنازوں پہ اکٹھے نہیں ہوتے, دسترخوان پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جنازے پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ دیوبندی ہے. ہم کبھی نہیں چاہتے یہ جانے والا اللہ کا مہمان ہے, یہ مسلمان ہے اور مسلمان کے جنازوں میں شرکت کرنی ہے. آج ہم کھانے کی ٹیبل پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, یا یوں کہہ لوں ہم دسترخوان پہ اکٹھے ہیں, نبی کے فرمان پر اکٹھے نہیں ہیں. جس کو یہ یقین ہے کہ اس نے نہیں رہنا, مر جانا ہے, خدا را ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منا لو, اپنی دعاؤں سے منا لو, اپنے سجدوں سے منا لو, اپنی محبتوں سے منا لو, اپنی مروتوں سے منا لو. جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں انہیں اپنے سے منا لو. کبھی اپنی خواتین کو جھڑکیاں نہ دو, کبھی اپنی زوجہ کو جوتے نہ مارو, کبھی اسے محکومہ نہ سمجھو. خدا را عزت دینا سیکھو. اور میری قوم کی بیٹیوں
अपने शोहर को कभी कमतर ना समझो, गरीब हुआ तो क्या हुआ, है तो तुम्हारा शोहर, निकाह का रिश्ता है तुमसे, उसे इज्जत देना सीखो। क्या बात। अपने छोटे मोटे दुख छुपा दो, लोगों को इतनी इज्जत दो कि वह झूठ छोड़कर इज्जतदार हो जाए। और आखिर में कहूंगा, मेरे अजीम पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। इस पाकिस्तान के लिए सोचो। आज मेरे पाकिस्तान के हालात पे नजर मारो, यहाँ आटे के लिए दुनिया मर रही है। खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हाथ उठा के नहीं, पाकिस्तान है तो हम हैं। आज शिया सुन्नी देवबंदी बाद में बनो, पहले मुसलमान बनो। आज बलोची सिंधी सरहदी बाद में बनो, पहले पाकिस्तानी कहलाओ। हमारी बस दो पहचान है, हम आदम की औलाद हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम साहिब इस्लाम हैं। अल्लाह सबको रमजान के रोजे मुबारक करे और फिर ये मुकद्दस महीना हम देखें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी गुफ्तगू की अलामा साहब। लेकिन मैं आपके पास वापस आऊँगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स से पहले। मैं पहले चाहता हूँ कारी नुमान सैफी में आपसे कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, पूरा वक्त पूरा महीना आपके साथ गुजरा है, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंसेस को भी बताएं जो कि आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहती हैं, उन्होंने अगर आपसे रब्ता रखना हो तो वो किस तरह रख सकती हैं? बस वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और उस पर आपका यूट्यूब चैनल वगैरह कोई है? जी 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 बिल्कुल, कारी नोमान सैफी के नाम से। कारी नोमान सैफी के नाम से। जो कारी नोमान सैफी को सुनना चाहते हैं, उनकी तिलावत से इंप्रेस्ड हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको जाएं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें। कोई मैसेज देना हो क्विकली देना हो, फिर मैं उलमा कराम से आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि कुरान, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। तो कोशिश करें कुरान के साथ भी इन टच रहें। बहुत खूब। लामा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आखिरी रमज़ान मुबारक के हिसाब से, कंसिडरिंग कि कल ईद है, पूरा महीना आपके साथ गुजरा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं E+ TV चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ और इस ट्रांसमिशन की जितनी भी टीम है, आप दोनों मेज़बान, हमारे नईम और हसन साहब इस टीम के कैप्टन जो हैं, और कैमरामैन और जितने भी बच्चे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन। आप दोस्तों के ज़रिए से जो मखलूक खुदा तक एक खूबसूरत मैसेज पहुँचा, वो था इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, रवादारी का और मुसावात का। क्या बात है, बहुत प्यारा। और ये बड़ा खूबसूरत स्टेज है, बड़ा खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म बना, और मैं चाहूँगा कि बाकी जितने भी हमारे अहबाब हैं वो इसी को ही फॉलो करें, इसी अंदाज में प्यार और मोहब्बत को तकसीम करें। देखें, अना परस्ती को छोड़ दें। बड़े बड़े अना परस्त लोग, तकब्बर और गुरूर करने वाले आज कब्रस्तानों की जीनत बने पड़े हैं, जिनकी कब्र पर फातिहा करने वाला भी कोई नहीं है। अल्लाह, जब गुरूर पैदा हो तो कब्रस्तानों का चक्कर लगा लिया करो, ख़ुद गुरूर खाक में मिल जाएगा। और ईद का रोज़, अगर कल ईद है तो हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक, और अगर परसों ईद हो फिर भी आप सबको ईद मुबारक। जितने देखने वाले हैं, अल्लाह ताला हम सब की ईद को हम सब के लिए बाइस रहमत व बरकत बनाए। आमीन। और बेमौसमी बारिशों से, तूफ़ानों से, ज़लज़लों से, तेज़ आंधियों से अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को महफूज फरमाए। और जो इस वक्त इंतशार की फ़िज़ा है, अल्लाह ताला इसको इत्तेफाक और मोहब्बत की फ़िज़ा में तब्दील फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूब। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंक्लूजन से पहले मैं करना चाहता हूँ, जो कि हमने 30 दिन नहीं की। लामा साहब, आप दोनों की इजाज़त तो मैं आपके दरमियान में आके बैठना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह। आखिरी मैं ये वाला फ्रेम अगर मुझे मिल सके, ये वाला बात भी मसावात की हो रही थी, बराबरी की हो रही थी, और कहते हैं इंतशार नहीं, मोहब्बतों को आपने बांटना है, तकसीम नहीं करनी, तफरीक नहीं करनी, डिवीजन नहीं डालनी, यूनिटी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम अगर कहते हैं ना तफरक़े में ना पढ़ो, आपस में मोहब्बतें बांटो, तो वही वाली बात है। कोई पूछता है कि आप अहले तशी हैं, तो मैं कहता हूँ जी हाँ बिल्कुल मैं अहले तशी हूँ। और कोई पूछता है कि आप अहले सुन्नत, तो मैं कहता हूँ जी हाँ बिल्कुल मैं अहले सुन्नत हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपकी फॉल्ट लाइन्स हैं, जो डिवीजन है, आपने उसको इग्नोर करना है और मोहब्बत बांटनी है। अलामा साहब ने, पीर साहब ने और अलामा साहब दोनों मेरे साथ, दोनों उतने ही मेरे लिए मोहब्बत और बाइस इज़्ज़त हैं जितना कि आपके लिए होंगे जाके। अगर आप किसी स्पेसिफिक उसको फॉलो करते हैं फ़िरके को, तो फ़िरका वारियत इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। 30 दिन इसी से दोनों जगह से मोहब्बत का पैगाम गया, और एक लम्हे, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि दोनों अलामा जो हैं वो अपने ऑडियंसेस या व्यूअर जो उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो उनको कहीं पे कहना चाह रहे हैं कि यार दूसरा गलत है या हम सही हैं या हम गलत हैं, दूसरा ठीक है। तो ब्रेक पर जाने से पहले यही मोहब्बत का पैगाम है। नाम से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जीते रहे, अल्लाह ताला अल्लाह सलामत रखे आपको। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पलड़ा ज़रा जो भारी हो गया, आज आखिरी दिन है, तो
1000 रुपये ईदी दे दें। ईदी हम ज़रूर लेंगे, लेकिन दुआ की सूरत में लेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी कोई ईदी नहीं हो सकती। हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान हमारे साथ। आप सबकी तरफ से सबको ईद मुबारक। ऐसे नहीं। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।